کی آخری رکوعوں میں سے ایک رکوع ہے اور آیت نمبر ہے 113۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں جب کہ ان پر ظاہر ہو چکا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، کہ بے شک وہ جہنمی ہیں، دوزخی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ کب آیت مبارکہ نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہمدرد چچا اور مکہ مکرمہ میں آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرنے والے جناب ابو طالب، جب یہ بستر مرگ پہ تھے، مرنے کے قریب تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لائے اور ان سے یہ خواہش کی کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے۔ وہاں پر ابو جہل اور امیہ بن خلف بھی موجود تھا۔ انہوں نے ابو طالب کو کہا کیا تو اس وقت اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب سے بار بار اصرار کرتے رہے اور وہ دونوں اشخاص ابو جہل اور امیہ بن خلف جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے، وہ بار بار جناب ابو طالب کو کہتے رہے کہ تو اس وقت اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا۔ جناب ابو طالب نے اس وقت ایک بات کی کہ میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس وقت دنیا میں تمام ادیان سے بہتر ہے، لیکن انہوں نے یہ بات کہی کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی قائم ہوں۔ نبی علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ بعد میں جب جناب ابو طالب کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر لے کے آئے کہ آپ کا گمراہ چاچا اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ زمین کھودو، دفن کرو اور پھر تم میرے پاس آ جانا۔ اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا یہاں تک مجھے میرا رب منع نہ کر دے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ما کان للنبی، نہیں ہے مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لہم، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جب ان پر یہ بات ظاہر ہو چکی ہے انہم اصحاب الجحیم، کہ بے شک یہ جہنم والے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ بھی اسی حوالے سے اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے والد صاحب بھی اسی طرح مشرک تھے، بلکہ بتوں کا کاروبار کرتے تھے، بنایا کرتے تھے، ان کو فروخت کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ بڑی خواہش و تمنا تھی کہ ان کے والد بھی ایمان لے آئیں، اور ان کا بھی بار بار یہی اصرار رہا
کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، اور انہوں نے اپنے باپ کے لیے مغفرت بھی کی، دعا بھی کی، جب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بھی منع نہیں فرما دیا۔ بعض لوگوں نے، کیونکہ مکہ والے لوگ ملت ابراہیمی پر اپنے آپ کو سمجھتے تھے، تو جو لوگ ان میں سے مسلمان ہوئے اہل مکہ میں سے، وہ بعد میں اپنے مشرک آباء و اجداد کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے، اور ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے باپ کے لیے دعا کی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت اس بات کی بھی وضاحت فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے بھی تب تک دعا کی جب تک ان کو اپنے باپ کی زندگی میں مغفرت اور رجوع کی امید تھی۔ جس وقت وہ امید ختم ہو گئی اور اللہ رب العزت کی طرف سے واضح یہ پیغام مل گیا کہ اب نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کرنا، إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ، یہ ایک وعدہ تھا، وَعَدَهَا إِيَّاهُ، جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو ایمان کی دعوت دی، توحید پر کاربند ہونے کی بات کی، تو انہوں نے کہا میں نہیں مان لاتا۔ انہوں نے کہا ابا جی جب تک میں ہوں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، کوشش میں کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العزت اس وعدے کو بیان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ وعدہ جو کیا تھا وہ اس کو نبھا رہے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ اب مغفرت نہیں کرنی، اور آپ کے جو والد ہیں وہ شرک پر مرے ہیں، تو اب اللہ فرماتے ہیں اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، کہ بے شک وہ اللہ کے تو دشمن ہے، یعنی اب ختم ہو گیا معاملہ۔ جب تک آپ نے مغفرت کرنی تھی، طلب کرنی تھی، ٹھیک، لیکن اب واضح ہو چکا ہے ان کی اس دنیا سے مر جانے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد، کہ وہ اللہ کے دشمن ہو کر ہی مرے ہیں۔ تبرأ منہ، اب آپ کو ان سے بیزاری کا اظہار کر دینا چاہیے، اب ان کے لیے آپ کو دعا کرنا مناسب نہیں ہے۔ پہلے کی، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کہ بے شک وہ عدو للہ ہے، اللہ کے اب دشمن ہے، تبرأ منہ، آپ ان سے برات کا اظہار کر دے، پھر حضرت ابراہیم نے یہ دعا بھی کرنی چھوڑ دی۔ اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے، کیونکہ ان کے دل میں یہ ضرور بات تھی کہ کاش میرا باپ بھی مسلمان ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں تیسری آیت میں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ کسی قوم کو صحیح راستہ بتلانے کے بعد گمراہ کر دے، حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ، یہاں تک کہ واضح کر دے جس چیز سے انہیں بچنا چاہیے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس سے پہلے جو مومنین نے اپنے آباء و اجداد کے لیے دعا کی ہے، جو دعا ممنوع قرار دے دی گئی، ان کی پہلی کی ہی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ مومنین کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ پہلے پتہ نہیں تھا، پہلے بات واضح نہیں تھی، بات تذبذب کا شکار تھی، بات میں شبہات تھے کہ دعا انہوں نے کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سامنے رکھ کے۔ پھر اللہ فرماتا ہے نہیں بھئی، جب تک ان کو معلوم نہیں تھا، جب بات اب واضح ہو چکی ہے کہ کس چیز سے بچنا ہے اور کس سے نہیں بچنا، تو اب اگر وہ کریں گے تو پھر ان کی پکڑ ہوگی، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے لا علمی کی وجہ سے اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں، کوئی مددگار
نہیں، یعنی تم نے اگر دامن پکڑنا ہے تمہیں صرف اللہ رب العزت کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، معاملہ ہے غزوہ تبوک کا، یعنی دوبارہ غزوہ تبوک کی طرف۔ یہ جو 2-3 آیتیں ہیں بیچ میں آئی ہیں، یہ مکی ہیں، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اب دوبارہ جو آیات ہیں اگلی، یہ ساری پھر مدینہ طیبہ میں ہے، پھر اس کا وہی حوالہ ہے غزوہ تبوک۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر رحمت سے توجہ فرمائی، کیونکہ نبی کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے جو نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی ہے وہ رحمت کی فرمائی ہے، کہ اللہ نے نبی علیہ السلام پر رحمت فرمائی، والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ، اور اللہ نے رحمت فرمائی مہاجرین پر، اور اللہ نے رحمت فرمائی انصار پر، وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، جنہوں نے اللہ کے حکم کی پیروی کی، نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، فی ساعت العسرہ، غزوہ تبوک میں، تنگی کی گھڑی میں۔ یعنی غزوہ تبوک بڑا ہی سخت مارکا تھا کہ یہاں پر سخت گرمی بھی ہے، کھجوروں کے پکنے کا موسم بھی ہے، پاس سواریاں بھی نہیں ہے، مال کی تنگی بھی ہے، حالات بھی تنگ ہے، قحط کا زمانہ بھی چل رہا ہے، اور مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ اس وقت کی سپر پاور رومن حکومت کے ساتھ، رومی حکومت کے ساتھ مقابلہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ نے نبی علیہ السلام پر، مہاجرین پر، انصار پر، وہ لوگ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا، کس گھڑی میں؟ تنگی کی گھڑی میں۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، جس وقت ان کے دل پھر جانے کے قریب تھے، یعنی کہ اس وقت تذبذب کا بڑی پاور کے ساتھ مقابلہ ہے، اور قریب تھا کہ ان کے دل پھر جاتے، یعنی کہ ان کے جگر پھٹ جاتے، اور ان پر مشکل وقت میں ان کے دل گھبرا جاتے، لیکن ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر کیا کی؟ اپنی رحمت کی۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے اور مہربان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت، جیسے کہ ہم نے پچھلے دروس میں یہ پڑھا کہ بہت سے منافقین جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض نے بہانے بنا کر پہلے ہی اجازت لے لی، اور ان میں سے چند ایسے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تب کوئی جھوٹ موٹ کے بہانے بنا دیے، جبکہ 10 مخلص صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے آ کر اپنا صحیح عذر بیان کیا، اپنی سستی اور کاہلی کو بیان کیا۔ ان میں سے تو 7 وہ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا، ان کی توبہ کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ اب باقی رہ گئے 3، 7 کی تو اسی وقت توبہ اللہ نے قبول فرما لی، اب رہ گئے باقی 3، جن میں ایک تھے حضرت کعب بن مالک، ایک تھے حضرت مرارہ بن ربیع، اور ایک تھے حضرت ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابہ تھے۔ ان میں سے جو حضرت کعب ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غزوہ بدر کے علاوہ ہر غزوے میں شریک ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ، یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شامل ہونے والے۔ اور بدری صحابی کا معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اب یہ جو مرضی چاہے کریں، اللہ ان سے کچھ نہیں پوچھے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کو امید تھی کہ اب کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں پر معاملہ غزوہ تبوک میں ان تینوں سے پھر سستی اور کاہلی کا ہو گیا۔ حضرت کعب بن مالک یہ شامل نہیں ہو سکے غزوہ تبوک میں، حضرت مرارہ بن ربیع شامل نہیں ہو سکے، حضرت ہلال بن امیہ شامل نہیں ہو سکے۔ 7 نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا یہ کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے تو ہم سمجھیں کہ ہماری معافی ہو گئی۔
اللہ نے ان کی طرف سے ان کی معافی کا قرآن میں اعلان فرمایا۔ یہ 3 ایسے تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے نہیں باندھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک خصوصی طور پر اپنا پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام واپس آئے اور منافقین آ کر اپنے بہانے بیان کر رہے تھے، جھوٹ بیان کر رہے تھے، جھوٹے عذر بیان کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کو، ان کے بہانوں کو، ان کے عذر کو، ان کی جھوٹی قسموں کو قبول کر رہے تھے۔ میرے قبیلے کے لوگوں نے کہا تو بھی جا اور نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ بات بنا کے بتا دے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آج اگر میں نے جھوٹ بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا تو اگر اللہ نے میرے اس جھوٹ پر نبی علیہ السلام کو خبردار کر دیا تو اللہ کے نبی مجھ سے پھر ناراض ہو جائیں گے، لہٰذا میں جو بات بھی کہوں گا نبی علیہ السلام کے سامنے سچ ہی کہوں گا۔ آئے بیان کیا کہ میری سستی ہے، میری کمزوری ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان تینوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا اور فیصلہ فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا تمہارے سارے مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کا بائیکاٹ ہے، کوئی نہیں تم سے بات چیت کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دو ساتھی جو تھے وہ تو بوڑھے تھے، میں جوان تھا، انہوں نے تو اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا۔ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے سے بھی عاجز تھے۔ میں جوان تھا، میں مسجد نبوی میں نماز بھی پڑھنے کے لیے آتا تھا، مسجد نبوی میں آتا، میں لوگوں کو سلام کرتا، مجھے کوئی سلام کا جواب نہ دیتا۔ میں نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوتا، نبی علیہ السلام میری طرف متوجہ نہیں ہوتے، لیکن کبھی کبھی میں کن اکھیوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھتا تو وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے۔ تو یہ صورتحال میرے ساتھ 40 دن تک چلتی رہی۔ 40 دن یہاں سے فقہا نے ایک مسئلہ استنباط کیا، جیسے آپ حضرات اس سے بخوبی واقف بھی ہیں کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی درست نہیں ہے کسی مسلمان سے۔ تو یہاں تک یہ تو 50 دن تک بات پہنچ گئی تھی، تو یہاں سے فقہا نے کہا کہ 3 دن کی ناراضگی دنیاوی معاملے میں ہے، دنیاوی معاملے میں ناراضگی کی حد 3 دن ہے، جبکہ دینی معاملے میں ناراضگی کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی دینی معاملہ ہے، کسی کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی جھگڑا ہے، ایمانیات کے معاملے میں جھگڑا ہے، عقیدے کے معاملے میں جھگڑا ہے، تو پھر اس کی ناراضگی کی کوئی حد نہیں ہے، جیسے ان کے ساتھ 50 دن تک بائیکاٹ رہا۔ اب یہ صحابی جو تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بازاروں میں گھومتا، کوئی صحابی میرے ساتھ بات چیت نہ کرتا، کوئی سلام دعا نہ کرتا، میرے لیے مدینہ طیبہ کی زمین تنگ ہو گئی۔ اور حضرت کعب بن مالک ان صحابہ میں سے ہیں، ان اولین مسلمانوں میں سے ہیں، انصار میں سے، جو مکہ میں جا کے ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو مدینہ طیبہ میں آنے کی دعوت دینے والوں میں سے شمار تھے۔ لیکن یہ معاملہ ہو گیا، بڑا سخت معاملہ ہو گیا۔ 40 دن جب مکمل ہوئے، نبی علیہ السلام نے ہم تینوں کے لیے پیغام بھیجا کہ اب تم تینوں اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاؤ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا۔ اب تمہاری بیویوں سے بھی جدائی ہے، کیونکہ اب تمہارا معاملہ بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آ رہا، تم اپنی بیویوں سے بھی جدائی اختیار کر لو۔ باقی 2 بوڑھے تھے وہ تو جدا ہو گئے، میں جوان آدمی تھا، میرے لیے پھر مشکل میں آ گیا۔ ان میں سے 2 میں سے ایک شخص نے نبی علیہ السلام سے پیغام کے ذریعے اجازت طلب کر لی، اس کی بیوی نے اجازت طلب کر لی، اے اللہ کے نبی میرا خامند بوڑھا ہے، گھر کے کام نہیں کر سکتا، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں اس کے لیے کھانا پکانا کر لیا کروں۔ نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، صرف کھانے پکانے کی اجازت ہے، اور کوئی دوسرا رابطہ رکھنے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے۔ مجھے بھی یہ بات آئی ذہن میں کہ میں بھی نبی علیہ السلام سے اجازت لے لوں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں اللہ کے نبی سے یہ بات نہیں پوچھوں گا، اگر نہ ہو گئی تو میرا دل اور مشکل میں پڑ جائے گا۔ کہتے ہیں اسی طرح 50 دن
مکمل ہو گئے، میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اپنے چھت پہ، اور یہاں میں نے نماز سلام پھیری تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور میرے لیے خوشخبری کے کلمات کہہ رہا ہے کہ اے کعب تیرے لیے خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ جب وہ شخص میرے پاس پہنچا میں نے اس کو اس خوشی میں اپنی قمیض اتار کے تحفے میں دے دی، یہ لو یہ تمہارا تحفہ ہے۔ اور پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا اے کعب اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا۔ پھر نبی علیہ السلام سے میں نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ آپ کی طرف سے توبہ کا اعلان ہوا ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ توبہ کا اعلان اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہی وہ آیات مبارکہ ہیں جو ان تینوں کی توبہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ ہاں اسی ضمن میں ایک اور واقعہ بھی آیا۔ حضرت کعب بن مالک ٹھیک ٹھاک امیر آدمی تھے اور ان کا شاہ غسان کے ساتھ بھی دوستی تھی، یہ غسان کا بادشاہ تھا۔ خبر وہاں تک پہنچ گئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب بن مالک سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور ان کے لیے معاملات مشکل ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا سفیر بھیجا، اپنا ایلچی بھیجا، اے کعب اگر تم مدینہ میں تنگ ہے تو میرے پاس آ جا، چھوڑ دے ان کو، میں تجھے بڑی راحت میں رکھوں گا۔ جب یہ مجھے پیغام ملا تو میرا دل اور باری ہو گیا کہ لگتا ہے یہ میرے لیے اللہ کی طرف سے اور آزمائش ہے۔ میں نے اس سفیر کو واپس بھیج دیا، نہیں میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی اللہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے اس آزمائش کا مقابلہ کیا اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور وہ ان تینوں کے لیے جو پیچھے رہ گئے اللہ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کر لیا، حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی۔ بِمَا رَحُبَتْ، بسبب اس کے زمین تو بڑی کشادہ تھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان پر ان کے دل ہی تنگ پڑ گئے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے یہ بات سمجھ لی، أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اب ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے، کوئی پناہ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر اللہ نے ان کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ کیا تاکہ وہ توبہ کریں، یعنی اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو توبہ بھی قبول کرنے والے ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ اگلی آیت اس ساری بات کا نچوڑ ہے۔ وہ کیا نچوڑ ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کیا مطلب؟ تمہارا دل پکا سچا ایمان سے بھرپور ہونا چاہیے، مومن ہونے چاہیے۔ اور یہ قرآن مجید کی ان 80 کے قریب آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو براہ راست مخاطب ہو رہے ہیں، اور یہ ایمان کی صفت نفاق سے مختلف ہے، کفر سے مختلف ہے۔ یعنی نفاق اور کفر یہ ایک دوسری انتہا ہے اور ایمان اس کی اعلیٰ ترین انتہا ہے۔ تو یہاں سے نفاق والوں کو نکال دیا گیا، شرک والوں کو نکال دیا گیا، منافقین کو نکال دیا گیا۔ کیا فرمایا گیا؟ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی تمہارے اندر گناہ کی جرت نہیں ہونی چاہیے، فسق و فجور کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تم اللہ سے پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت و تقوی پیدا کرو اور کیا ہو جاؤ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے کہ منافقین نے جس طرح آ کر ہیلے بہانے اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر دنیا کی ظاہری اعتبار سے تو اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دلوا دیا، لیکن آخرت کے اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن ایمان والے ایسے ہیں کہ جو ایمان والے بھی ہیں
جو اللہ کے ڈر اور خوف سے اپنے دلوں کو بھرا رکھتے ہیں اور وہ سچائی کا دامن بھی نہیں چھوڑتے، ان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور یقینی طور پر آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ تھی ان 3 صحابہ کے بارے میں جن کی اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا رب العالمین، جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، جو اہل ایمان مسلمان اپنی قبور میں سوئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی قبور کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبور کو حد نگاہ تک وسیع و عریض فرما۔ جو زندہ ہیں ان کی ہر فتنے سے، آزمائش سے، مصیبت اور بیماری اور مشقت سے حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو ایمان والی زندگی نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا